سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے، سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں نا۔ روزانہ ہم اپنے سلسلے میں ایک فضیلت سنتے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو جو روایت بیان کرنی ہے وہ بڑی بیوٹیفل ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوشبودار ہے۔ آئیں میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ جب کبھی کسی گیدرنگ میں، محفل میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس محفل سے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک خوشبو نکلتی ہے۔ یہ خوشبو کہاں تک جاتی ہے؟ آسمانوں تک جاتی ہے، اور صرف آسمانوں تک محدود نہیں رہ جاتی، بلکہ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اب ذرا ریئلائز کریں کتنی خوبصورت خوشبو ہوگی، کتنی بابرکت اور اسٹرانگ پاورفل خوشبو ہوگی۔ دنیا میں تو خوشبو ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا بھائی، آپ لوگ بھی پرفیوم استعمال کرتے ہوں گے، عطر لگاتے ہوں گے، لیکن ہمارے لگائے ہوئے عطر کی، پرفیوم کی خوشبو کتنے لوگوں تک جاتی ہے؟ 4 6 10 20 لوگوں تک جاتی ہے۔ اگر کسی مہنگے برانڈ کا عطر لگا لیا جائے، کسی مہنگے برانڈ کا پرفیوم لگا لیا جائے تو 25 50 لوگوں تک خوشبو چلی جائے گی، 100 لوگوں تک خوشبو چلی جائے گی، لیکن بس نا، اس سے زیادہ تو وہ نہیں مہک سکتا۔ لیکن یہ کتنی بابرکت اور مبارک خوشبو ہے کہ کسی گیدرنگ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو خوشبو کہاں تک جاتی ہے؟ آسمانوں تک۔ اور کون اس خوشبو کو سونگتے ہیں؟ فرشتے سونگتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں، ایک دوسروں کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ارتھ پر، زمین پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، یہ گیدرنگ سے نکلنے والی خوشبو یہ اتنی عظیم کیوں نہ ہو؟ ہاں بھائی کیوں نہ ہو؟ درود پاک کس شخصیت پر پڑھا جا رہا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، یہ تو خود بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی خوشبودار شخصیت ہیں۔ پتہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو کا عالم کیا تھا؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، نبی پاک کے جو صحابی تھے نا، یہ فرماتے ہیں جب کبھی مدینہ منورہ میں ہمیں پیارے آقا کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم کسی سے ایڈریس نہیں پوچھتے تھے۔ آج اگر ہمیں کسی کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے ایڈریس پوچھتے ہیں نا کہ بھائی اس کا گھر کا پتہ کہاں ہے، فلاں شخص کو دیکھا ہے کیا، یہاں سے کبھی گزرا ہے؟ لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم کسی سے ایڈریس نہیں پوچھا کرتے تھے، بلکہ مدینے کی گلیوں کے کونے پر کھڑے رہ کر خوشبو سونگ لیا کرتے تھے۔ وہ خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ ہمارے آقا کا گزر کہاں سے ہوا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں،
پر اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک پسینہ جو تھا نا، وہ اتنا خوشبودار تھا، اتنا بابرکت تھا۔ تو پھر ایسی بابرکت اور با کمال شخصیت پر ہم کیوں کر درود پاک نہ پڑھیں؟ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی منوں اور مدنی منیوں، پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ واپس آ گئی تھی۔ کیوں واپس آئی تھی؟ جب پیارے آقا کی برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا نا، تو وہاں کے لوگ ڈر گئے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بچے پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اس پیارے سے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آپ فوراً سے قبیلہ بنی سعد سے واپس مکہ المکرمہ آ گئی تھی۔ لیکن مکہ المکرمہ میں کون تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان کا گھر تھا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی جان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں رہ رہے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی امی جان نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ جب سفر کا ارادہ فرمایا تو اب آپس میں مشورہ ہوا کہ سفر اختیار کرنا ہے، کون کون ساتھ جائے گا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب سے مشورہ ہوا تو آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جایا جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گروتھ عام بچوں کے مقابلے میں کتنی تھی؟ ڈبل تھی۔ اور پیارے آقا کی عمر جب 6 سال تک پہنچی تو آپ بڑے نظر آنے لگے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نبی پاک کو بھی ساتھ لے جایا جائے، اور پیارے آقا کے ورثے میں ایک خاتون ملی تھی جن کا نام تھا ام ایمن۔ کیا نام تھا؟ ام ایمن۔ یہ پیارے آقا کو اپنے والد کے ورثے میں ملی تھی۔ ورثہ ملتا ہے نا، جب کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہن بھائیوں میں آپس میں ورثہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا کے ورثے میں ام ایمن آئی تھی، حضرت عبداللہ کی وہ ملکیت تھی۔ ام ایمن کا نام تھا برکہ۔ حضرت ام ایمن کو ساتھ لے جایا جائے، اور حضرت آمینہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورہ ہوا کہ سفر کہاں کا اختیار ہو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سفر اختیار کیا تھا، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ ملتی ہے کہ آپ نے یہ سفر اپنے شوہر کی مزار کی زیارت کے لیے کیا تھا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ آپ نے وہ سفر قبیلہ بنو نجار میں حضرت عبد المطلب کے ننیحال کے لیے کیا تھا۔ 2 روایتیں ملتی ہیں۔ خیر، یہ سفر ہوا۔ اب جب یہ سفر ہوا نا، تو یہ کنفرم بات ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رہائش اختیار کی تھی وہ قبیلہ بنو نجار میں عبد المطلب کے ننیحال میں کی تھی۔ وہاں پر آپ 1 مہینہ رہی تھی۔ کتنا ٹائم رہی؟ 1 مہینہ رہی۔ لیکن جب وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ پہنچی، ام ایمن ساتھ تھی۔ قبیلہ بنو نجار میں ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیراکی کی، سوئمنگ کی۔ جب سوئمنگ کی تو کمال کی سوئمنگ کی، اتنی پرفیکٹ کہ جو اس کے چیمپئن تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اتنی خوبصورت، اتنی بیوٹیفل سوئمنگ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر چیز میں کمال ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر چیز کا علم عطا کیا ہے۔ اچھا، اب ایک شخص آیا اور آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پوچھنے لگا، ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ اب اس شخص نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا نا کہ ان کا نام احمد ہے، اس نے مہر نبوت دیکھی، کہنے لگا، ھذا نبی لہذہ الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ دوڑتا 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 لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں سے کہنے لگا، ہمارے بنو نجار قبیلے میں ایک بچہ آیا ہے جو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آیا ہے،
اور یہ اپنا نام احمد بتاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا نبی ہوگا، اس کے اندر جو میں نے نشانیاں پائی ہے وہ اللہ کے نبیوں والی پائی ہے۔ اب جب یہ ہوا نا تو لوگ جوک در جوک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، گھر میں آنے لگے، حضور کو دیکھنے لگے۔ اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا، آپ بڑی پریشان ہو گئی، آپ گھبرا گئی۔ آپ نے کہا اب زیادہ دیر یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، لہٰذا آپ نے اپنا واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اور جب یہ سفر شروع ہوا تو حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے اور ابوا کے مقام پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ ابوا کے مقام پر۔ جب ابوا کے مقام پر یہ سب پہنچے، ہمارے پیارے آقا کی امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، کہا بھائی ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں، ابوا کے مقام پر ٹھہرتے ہیں۔ ام ایمن نے کہا ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں اور یہاں پر حضرت آمینہ کا علاج کروایا جائے۔ لیکن پیارے آقا کی والدہ کی جو طبیعت تھی وہ دن بدن اور زیادہ خراب ہوتی گئی، اور زیادہ طبیعت بگڑتی گئی۔ ہمارے پیارے آقا کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی عمر ہے۔ اب جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میں دنیا میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گی اور میری موت کا وقت قریب آیا، تو آپ نے اپنے پیارے بیٹے کو بلایا۔ حضرت علامہ نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے بچے کو قریب بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حل و حرم کے سب آپ تمام کے نبی ہوں گے، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ سب کے نبی ہوں گے، اور آپ کو اپنے دین حضرت ابراہیم کے دین پر مبعوث کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو جھوٹے خداؤں سے روکتی ہوں اور دوسری قوتوں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کرنا۔ پھر مزید آپ نے فرمایا کل حی میت وکل جدید بال، ہر زندہ شخص دنیا سے چلا جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی۔ وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق، ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی اور میں بھی دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، مگر میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ وذکری باق وولدت طہرا، کیونکہ میرا چاند سا بچہ چمکتا رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ نے یہ الفاظ دہرائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پردہ فرما لیا۔ اب جب پیارے آقا کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ بڑے غمگین ہو گئے، بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت ام ایمن نے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مل کر وہیں پر دفن کر دیا۔ آپ کا مزار مقام ابوا میں واقع ہے۔ کہاں پر موجود ہے؟ مقام ابوا پر موجود ہے۔ اب حضرت ام ایمن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ لے کر مکہ المکرمہ آ گئی۔ حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان۔ حضرت ام ایمن نے حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زندگی حضرت عبد المطلب کے ساتھ گزرنا شروع ہو گئی، لیکن جب 2 سال کا عرصہ گزرا تو 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ساری پرورش کی ذمہ داری آ گئی ابو طالب کے پر۔ کس پر آ گئی؟ ابو طالب پر آ گئی۔ ابو طالب نے آپ کی اچھی پرورش کی اور بڑا دھیان رکھا کرتا تھا، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ پیارے آقا کا خیال رکھا کرتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا کہ مکہ المکرمہ میں قحط آ گیا، ہر طرف سوکھا پنا ہو گیا، درخت سوکھ گئے، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، بارش برسنا بند ہو گئی، ہر طرف قحط آ گیا۔ لوگوں میں ایک شور برپا ہو گیا کہ مکہ المکرمہ میں قحط آ گیا، قحط آ گیا، سارے لوگ پریشان۔ اب کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے جھوٹے خدا کو پکارنا شروع کر دیا
جب ایک بزرگ نے دیکھا تو کہنے لگے ارے یہ کیا الٹے کاموں پر لگ گئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری مراد ابو طالب ہیں؟ اس بزرگ نے کہا جی ہاں۔ اب جب بزرگ نے کہا کہ ابو طالب کے پاس جانا چاہیے تو سارے لوگ مل کر ابو طالب کے دروازے پر آ گئے، ان کے گھر پر آ گئے، دروازہ بجایا، ٹھک ٹھک، اندر سے ابو طالب نکلے۔ کون ہے؟ پوچھا اے ابو طالب دیکھتے نہیں ہو ہمارے جنگلات میں بالکل سوکھا آ گیا، ہمارے درخت سوکھ گئے، بکریاں مر رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، کنویں سوکھ گئے، انسان مرنے کے قریب ہے، ہمارے پاس اناج موجود نہیں ہے، تم آؤ اور بارش مانگو۔ اب ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا اور آپ کو لے کر کعبہ مشرفہ کے پاس آ گیا۔ کعبہ مشرفہ کے پاس جب یہ پہنچے، ہمارے پیارے آقا کو کہا کہ بیٹا آپ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور کہا پیارے بچے دعا کرو کہ بارش برس جائے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعائیا انداز میں آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، کوئی آثار موجود نہیں تھا کہ بارش ہوگی، لیکن ہمارے پیارے آقا کے ہاتھوں کا اٹھانا تھا، اور جیسے ہی یہ ہاتھ اٹھے بادل گرجنا شروع ہو گئے، اور بادل گرجتے گرجتے مکہ المکرمہ کی ساری وادی پر پھیلنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی ہمارے آقا نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو حکم دیا اے بادلوں میرے محبوب نے دعا کی ہے، میرے محبوب نے اشارہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے جیسے ہی اشارہ کیا وہ بادل ایسے برسے، ایسی بارش ہوئی کہ سارے مکہ المکرمہ میں جل تھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پتہ ہے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا، جس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سوالات کا خزانہ۔ اور یہ سوالات کا خزانہ چھپا ہوا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے باکسز میں، اور باکسز چھپائے گئے ہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں۔ آپ نے 2 منٹ کے اندر اس سوالات کے خزانے کو تلاش کرنا ہے اور اپنے لیے اس خزانے سے ایک سوال نکالنا ہے۔ آر یو ریڈی فار فائنڈنگ؟ اوکے، یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ شاباش، جلدی سے جائیں گے، سوالات کے خزانے کو تلاش کریں گے۔ آپ بھی جائیں گے، جلدی سے تلاش کریں، شاباش، جلدی۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو چلے میں اپنے بچوں کی کچھ ہیلپ کر دوں۔ وہاں پر کیوں اتنا رش لگا ہوا ہے؟ یہاں پر دیکھا، ہم کو تو سارے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق درود پاک پڑھیں گے تو جلدی مل جائے گا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے، شاباش۔ سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں شاباش۔ چلو سبق ہم۔ شاباش، ارے واہ، فائن کر لیا ماشاءاللہ۔ وہاں پر جائیں گے، شاباش، جلدی اس طرف دیکھیں، شاباش۔ ان پیارے واقعات
गुड़िया को मिल गया माशाल्लाह, छोटी सी गुड़िया ने निकाल दिया है। कैसे जीना है सीखे चलो अदब हम सीखे कैसे क्या होगा? जीना है, नहीं मिला? सीखे जरा तलाश चलो करो, तलाश करो। अदब हम सीखे चलो सबक हम हमको तो शाबाश। सारे अंबिया से जल्दी करेंगे, प्यार टाइम खत्म होता जा रहा है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएंगे सारे। जिन्होंने सवालात के खजाने को तलाश कर लिया है वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। बाकी सारे मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगी। चलें जनाब, बच्चे हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने सवालात के खजाने को तलाश करने में कामयाबी हासिल की है और बाकी बच्चे अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्यारी प्यारी मुन्नी अपना बॉक्स देंगी मुझे सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? ईशा नोमान। ईशल नोमान, शाबाश। अपने हाथ में माइक पकड़ेंगी। चलें जनाब, देखते हैं हमारी प्यारी सी मुन्नी ने क्या सवालात के खजाने में से तलाश किया है और आपके लिए कौन सा सवाल निकलता है। ठीक है, चेक करें। ठीक है, चलें जी, गर्दन हिला दी है, देख लेते हैं कि प्यारी सी मुन्नी के लिए क्या सवाल निकला है। चलें ईशल नोमान, आपके लिए सवाल है, आपने बताना है। बताइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा प्यारे आका के साथ कबीला बनु नज्जार में कितना अरसा रही थी? 1 महीना। कितना रही थी? 1 महीना। 1 महीना रही थी। मदनी मुन्नी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या गिफ्ट लेंगी अपने लिए? अच्छा, ग्लू स्टिक लेंगी। चलें जी, ग्लू स्टिक मदनी मुन्नी को तोहफे में देते हैं। मदनी मुन्नी को एक गाड़ियों वाला स्टिकर भी देते हैं अपनी कॉपी में लगाने के लिए। सीधे हाथ से लेंगी बेटा, शाबाश। बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ, छोटी सी मदनी मुन्नी ने जवाब दिया है, वेरी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है जी, अगले मदनी मुन्नी की जानिब अपना नाम बताएंगी बेटा। समामा। चलें जनाब, देखते हैं समामा भाई ने क्या फाइंड किया है और उस फाइंडिंग में क्या सवाल निकलता है। समामा भाई के लिए सवाल है, कबीला बनी नज्जार में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस चीज की महारत को इख्तियार फरमाया था? स्विमिंग की। स्विमिंग की, तैराकी की। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुबहान अल्लाह। समामा भाई अपने लिए गिफ्ट पसंद करेंगी। चलें जी, मार्कर्स, कलर मार्कर्स अपनी जगह पर बैठेंगी बेटा, शाबाश। नेक्स्ट मदनी मुन्ना, अपना नाम बताएंगे बेटा। सैयद मोहम्मद सादिक। सैयद मोहम्मद सादिक। अरे माशाल्लाह, बापू हैं। चलें जी, देखते हैं बापू ने क्या खजाना तलाश किया है। आपके लिए सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में आपके साथ कौन कौन शामिल था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन। ठीक है, माशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा। चले, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जिनका नाम हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे ऐमन और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं, सुबहान अल्लाह। बापू अपने लिए तोहफा पसंद करेंगे। चले जी, कलर पेंटिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे बापू को हम एक्स्ट्रा तोहफा भी देंगे। चले, अपनी जगह पर बैठेंगे, माशाल्लाह। सवाल है, हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का मजार कहाँ पर वाक़ है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मदनी मुन्ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चुका है। अबुआ में। कहाँ पर? अबुआ। अबुआ शरीफ में। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अपने लिए तोहफा पसंद करेंगे। चलें जी, अगले मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगे बेटा। मेरा नाम शहाब है। आपका नाम शहाब है। देखते हैं शहाब भाई ने क्या सवाल का खजाना तलाश किया है। शहाब भाई के लिए सवाल निकला है, जब कबीला बनु नज्जार के एक शख्स ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नाम पूछा कि प्यारे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तो आपने अपना नाम क्या बताया? अहमद। अहमद नाम बताया। जवाब इनका दुरुस्त है। अपने लिए तोहफा पसंद करेंगे शाह भाई। चलें जी, आपने भी कलर पेंटिंग अपने लिए पसंद की, अपनी जगह पर बैठेंगे। और इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम, इन प्यारे वाक़यात
वाक़ियात से सीखे चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम सीखें चलो सबक हम, इन प्यारे वाक़ियात से सीखें चलो सबक हम। इन प्यारे वाक़ियात से सीखें चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम।